بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ بہت سی تحریریں لکھتی ہیں اور پوسٹیں بھی کرتی ہیں، تو میری بھی کہانی لکھے نا آپ۔ تھوڑی حیران ہوئی، میں تو نہ رائٹر ہوں اور نہ ہی کچھ خاص تحریریں لکھتی ہوں۔ خیر، اس بہن سے پوچھے کہ آپ اپنی اسٹوری مختصر بتائیں تاکہ جان سکوں کیسی اسٹوری لکھوانا چاہتی ہیں آپ۔ جب اس بہن نے خود پہ بیتی داستان بتائی تو بہت دکھ ہوا، سوا آنسو کے میرے پاس بولنے کو کچھ نہ تھا۔ الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے جو اس بہن کو تسلی دینے کے لیے بولوں یا جو اس کی تکلیف کا مداوع کر سکیں۔ اس کا ایک ایک الفاظ دل و دماغ پہ اذیت کی ضربیں لگا رہا تھا۔ یقین نہیں ہوتا کہ اپنے ہی گھر کی عزت کے رکھوالے ان بے درد ہاتھوں سے اپنے ہی گھر کی کھلتی کلیوں کو مسل سکتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا آج سے 3 سال قبل ایک معصوم بنت حوا کے ساتھ۔ ان کے ماموں درندہ، جو کہ ان کی والدہ کے سگے بھائی تھے، اپنی بہن اور بچوں سے ملنے گاؤں سے شہر آئے۔ اسی دوران اسی بچی کے والدین کو کسی ضروری کام کے سلسلے میں بیرون شہر جانا تھا، تو سوچا گھر میں ماموں درندے کے پاس بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں، ساتھ جلدی ہی تو واپسی آ جائیں گے۔ ضروری نہیں ہے، کون جانتا تھا کہ محرم کے نام کا جو مطلب بھی نہیں جانتا تھا، جسے صرف ہوس پوری کرنا آتی تھی، اس کے پاس اپنی بیٹی کو چھوڑ کے جانے کی کتنی بڑی نادانی کر رہے تھے وہ۔ کیا معلوم تھا ان کا یہ فیصلہ ان کے آنگن میں کھلنے والی کلی کے لیے ایک بھیانک طوفان کی صورت میں ثابت ہوگا۔ سچ کہتے ہیں، انسان جو کرتا ہے تقدیر اسی پہ ہنستی ہے۔ اس جانور کو، جو کہ انسان کے نام پہ ایک دھبا ہی ہے، اس کو موقع مل گیا تھا اپنی ہوس پوری کرنے کا۔ رات کی تاریکی میں ان درندہ صف انسان نے اس معصوم لڑکی کو اپنی جنسی درندگی کا نشانہ بنایا، یہ سوچے بنا کہ اپنی بیٹی جیسی بھانجی کی عزت کو رسوا کر رہا ہے۔ ضمیر مر چکا تھا اس کے دل و دماغ پہ، صرف ہوس پوری کرنے کا جنون سوار تھا۔ بس کتنا تڑپی ہوگی وہ، کتنی اذیت سے گزری ہوگی وہ۔ اس سفاک انسان کو ایک بار بھی ترس نہ آیا کیا؟ 2 منٹ کی ہوس کے لیے پاکیزہ رشتے کو رون دیا، آواز اٹھانے پہ جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ وہ بچی کرتی تو کیا کرتی، وہ بیچاری عزت تو لٹ ہی گئی تھی، اب اگر بتاتی تو جان سے بھی جاتی۔ ہوا وہی جو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے، جھوٹی عزت اور شہرت کی خاطر ہمیشہ مرد کے سامنے عورت کی آواز کو دفنایا ہی گیا۔ یہاں ایک اور بنت حوا سسکتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ جب اس بہن سے کہا آپ کو بتانا چاہیے تھا اپنے والدین کو، کتنی ہی بے بسی تھی، اس کے جواب میں اذیت، قرب، تکلیف، کیا کچھ نہ تھا ان الفاظ میں۔ جب اس بھیڑیے نے اپنے بھائی کی 3 سال کی بیٹی بھتیجی کے ساتھ بھی زیادتی کی، اسے سزا دینے کے بجائے اس بچی کی ماں نے اپنے ہی بیٹی کے منہ پر تکیہ رکھ کے ابدی نیند سلا دیا۔ عزت نہیں بچی تو ان کا دنیا سے کیا لینا دینا؟ اور اگر میں بتا دیتی تو باپ بھائی کی غیرت جوش میں آتی اور اس بھیڑیا کو سزا تو مل ہی جاتی، لیکن ساتھ میں میری بے گناہ ماں کو طلاق دے کر دھکے مار کر نکالا جاتا گھر سے۔ یہاں بھی قصور عورت کا ہی ٹھہرا۔ ماں کا قصور یہ ہونا تھا، اس کا بھائی جو تھا، بیٹی کو قتل کر دیا جاتا۔ جب عزت نہیں بچی تو زندہ رہنے کا کیا حق؟ یہ قصور بھی کیا عورت کا ہے کہ عزت پامال ہو گئی؟ نہ جانے کتنی ہی بیٹیوں کی عزت پامال کی ہوگی اس کمینے انسان نے، جس نے سگی بھانجی اور بھتیجی کو نہ چھوڑا۔ وہ کسی اور عورت کا کیا مخلص ہوگا؟ کیا کل کو وہ اپنی بیٹیوں کو بھی چھوڑے گا؟ آخر میں ایک سوال کرنا چاہوں گی ان مردوں سے جو کہتے ہیں اپنی عزت کو رسوا کرنے میں عورت کا اپنا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ گھر سے باہر نکلنے یا کالج یونیورسٹی جانے والی بنت حوا کی عزت برباد ہوئی تو قصور اس کا، ذمہ دار وہ خود اپنی بربادی کی ہے۔ گھر میں موجود درندوں کے ہاتھوں جو عورتوں کی عزتیں رسوا ہو رہی ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس کی ذمہ دار بھی عورت ہی ہے؟ آخر کیوں ہر قصور کی، ہر غلطی کی ذمہ دار عورت ہی کیوں؟ مرد کے ہر گناہ کے، ہر قصور کی، ہر گناہ کی سزا عورت کیوں بھگتے؟ کیا اس کا یہ قصور ہے کہ وہ عورت ہے؟ کیا اس کی یہ کمزوری ہے کہ وہ عورت ہے؟ کیا اس کو عورت ہونے کی سزا دی جا رہی ہے؟ مرد کے کیے گئے گناہ کے لیے کوئی حکم، کوئی قانون، کوئی سزا کیوں نہیں؟ آخر کیوں یہ ظلم، یہ ناانصافی عورتوں کے ساتھ
ہو رہی ہے۔